الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم بھائیوں، بات چل رہی تھی سنن کی، اور سنتوں میں سے یہ بات واضح ہوئی تھی کہ ہماری ہر خوشی اور غمی رسول پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ان خوشیوں میں ایک خوشی بچے کی تھی کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو ہمیں کیسے خوشی کرنی چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی خوشیاں کی ہیں۔ اب اگلی مرحلہ آ جاتا ہے ہماری تربیت کا، کہ بچے کی تربیت بڑی خوبصورت کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، مرو بالصلاۃ، مرو بصبیانکم بالصلاۃ، ایسے بھی ہے ایک جگہ ہے مرو بالصلاۃ، نماز کا حکم دو اپنے بچوں کو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو لگاؤ، یعنی سختی سے اس سے نماز پڑھواؤ۔ حالانکہ یہاں ایک عجیب بات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو انتہائی شفیق، محبت کرنے والے، اور ادھر بچے پر 10 سال میں بھی نماز فرض نہیں ہے۔ وہ تو 12 سال میں اگر کوئی بالغ ہوتا ہے تو بچہ 12 سال سے پہلے ہوتا نہیں ہے، 12 سال کے بعد کہیں جا کر وہ بالغ ہوتا ہے۔ اور یہاں حضور علیہ السلام جیسا شفیق، مشفق، اشفق، محبت کرنے والا، شفقت پیار کرنے والا، خاص طور پر بچوں پر انتہائی درجے کی رحم دلی کرنے والا، 10 سال کے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ تو ایک تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نماز ایک بڑی اہم عبادتوں میں سے عبادت ہے، اور یہ 10 سال کے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ سن بلوغت کے بعد اس کی کوئی نماز ایک بھی نہ قضا ہو۔ اور دوسری جہاں یہ بات ہے وہاں اصل میں بچے کی تربیت ہے کہ ابتدان سے ہی بچے کی خوبصورت تربیت کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کی خوبصورت تربیت کریں تو آپ بیتی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، جس میں انہوں نے آپ بیتی لکھی ہے کہ میرے ابا نے میری کیسی تربیت کی ہے۔ اور کیوں نہ کریں، کمال کا بیٹا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم سپوت ایسے تو نہیں نامور پیدا ہوتا جب تک کہ کسی کے ہاتھ نہ لگے ہوں، کسی ماں کے، باپ کے۔ تو فرمایا ابا جی نے میری بڑی خوبصورت تربیت کی۔ ایک دن تو فرمانے لگے مہمان آئے ہوئے، کوئی تکیہ مل جائے گا؟ تو میں نے کہا میرا تکیہ ہے، بس میں نے جو میں استعمال کی تو اس میں پر بھی مجھے لگائے، اور میں پر لگانے کے بعد غصے ہو گئے اور کہنے لگے ابھی سے میں کرتے ہو، ابھی سے میرا کرتے ہو، یعنی یہاں تک بھی تربیت کی۔ پھر فرمانے لگے کہ جب کوئی مہمان آتا ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھتے تو مہمان وہ کھاتا تھا تو بار بار وہ مجھے دیکھتے تھے کہ مہمان کے کھانے کو تو نہیں دیکھ رہا، یعنی یہاں تک کہ بچے کی نظر پر بھی نظر رکھی۔ ایسے ہی فرمایا کہیں جا کر کہ کبھی اس کے آگے پیسے چوری چھپے ڈال دیں، دیکھتا آپ کا بیٹا اٹھا کر جیب میں رکھتا ہے یا آپ تک پہنچاتا ہے۔ جب بچہ آپ کا گالی دے تو فوراً تنبیہ کرو، کیونکہ گالی دینے والا اللہ کی نظروں میں بہت زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ کوئی بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، اس سے بھی زیادہ اللہ کی نظروں سے وہ ذلیل ہو جاتا ہے جو کسی کو ماں بہن بیٹی کی گالی دیتا ہے۔ تو جب بچہ گالیاں دے رہا ہو وہیں گرفت کرو۔ بچہ کہیں ٹھوکر کھا کے غیر معنی الفاظ بولتا ہے، اس کو کہو کہ اللہ اکبر کہا کرے۔ اگر ٹھوکر لگ جائے، دوڑتے دوڑتے گر جاؤ، اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں دیکھو بچے کی تربیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ بچے کو جب بولنا سکھائیں تو بابا ماما نہ سکھائیں، اللہ سکھائیں اسے۔ ہمارے ہاں تو پہلے کہتے ہیں بابا ماما اماں امی، یہ سکھاتے ہیں۔ نہیں بھائی، ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بڑی خوبصورت ہے۔ جب بچے کو کوئی بول سکھاؤ تو پہلا بول اللہ سکھاؤ۔ جب اس بچے کو کہیں اوپر سیڑھیوں پر لے جاؤ تو خود زور زور سے پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے تو اس کا پریکٹیکل مشاہدہ کیا، میرے بچے تھے، جب بھی میں ان کو اوپر سیڑھیوں پر لے جاتا زور زور سے پڑھتا، اب وہ پڑھنے لگ گئے، پھر سستی ہو جاتی ہے، پھر ہم تھوڑا سا سپیڈ دے دیتے۔ تو بچوں کی تربیت تو ایسے ہے، اتنا مشکل ترین کام ہے، جیسے ریگستان میں کوئی کسان زمین میں محنت کر کے اس کو بناتا ہے، پھر کہیں اس میں پودا لگنے کے وہ زمین قابل، پھر پودا لگتا ہے، پھر اس کی آبیاری، پھر اس کے آ کے دادا لگائے تو پوتا جا کر کہیں پھل کھاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ جب بچوں کی ہم تربیت اس قسم کی نہیں کریں گے، وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بول رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ گالی دے رہا ہے نہیں دے رہا ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے،
وہ چل کیسے رہا ہے نہیں چل رہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ مہمانوں کو سلام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، مہمان ہمارے گھر میں آیا اس نے پانی پیش کیا نہیں کیا اسے کوئی پرواہ نہیں، کسی کے گھر ہم چلے گئے بچہ انہیں سلام کرتا ہے نہیں کرتا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بچہ اول فول کہہ رہا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، قرآن پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو مجھے بتائیں پھر بچوں کی تربیت اتنی آسان ہے؟ پھر اسی قسم کے بچے ہوں گے جس قسم کے آج معاشرہ دیکھ رہا ہے۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں، سر پکڑ کر رہ جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو نظر بد سے بچا۔ پتہ نہیں بچے گالیاں دیتے ہیں تو سیکھ کہاں سے رہے ہیں؟ ماں باپ سے سیکھ رہے ہیں۔ ان بچوں کے سامنے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کبھی میاں بیوی آپس میں نہ لڑے، یعنی امی ابو نہ لڑیں، کہ بچوں پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ مستقل موضوع ہے، میں آپ کو عرض کروں گا کہ بچوں کے سامنے کس انداز سے رہنا چاہیے، لیکن کم از کم اتنا خیال کریں کہ بچوں کی دیکھ بھال کریں، ان کی تربیت کریں۔ دیکھو بچہ تو ایک نوزائیدہ پودا ہے، اب وہ ٹیڑھا ہو جائے تو مالک کا کام اس کو سیدھا کرے، کانے لگائے، اس کو دھاگے لگائے، اس کو رسیاں لگائے، کسی طرح لگائے تاکہ وہ سیدھا ہو۔ تو ٹھیک اسی طرح بچوں تو نوزائیدہ پودے کی طرح ہیں، وہ جدھر جا رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ بچوں پر کڑی نظر رکھیں، گہری نظر رکھیں، تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت ایک نمبر کی ہونی چاہیے۔ وہ دیکھو کھاتے کیسے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھا رہے بائیں ہاتھ سے کھا رہے۔ ایک حضور علیہ السلام کے سامنے کھجور ٹوکروں کا رکھے، ٹوکرے میں کھجوریں رکھی ہیں، ایک بچی آئی دوڑی آئی اور اس نے جلدی سے الٹا ہاتھ مارا، جیسے بچوں کی عادت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میری بیٹی سم اللہ کل بیمینی، اللہ کا نام لے اور دائیں ہاتھ سے کھا، یہ ہے تربیت۔ میرا بچہ میرے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے سلام نہیں کیا، تربیت یہ ہے کہ اس کو واپس بھیج دو اور اس کو بیٹا سلام کر کے داخل ہوتے۔ آپ کا بچہ بیت الخلاء میں واش روم میں جاتا ہے اور دعائیں نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ نے نظر رکھنی ہے، بلانا بیٹا واپس آؤ، دروازہ بجا دو، اگر وہ قضاء حاجت کے لیے نہیں بیٹھا تو واپس آؤ بیٹا دعا پڑھ کر اندر جاؤ۔ ایک دو دفعہ جب اس پر سختی کریں گے اس کا معمول بن جائے گا۔ وہ گھر سے باہر قدم نکال رہا ہے تو گرفت کرو، نظر دیکھو بھی کون سا قدم باہر نکال رہا ہے، وہ اس کو دعا سکھاؤ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسجد میں دائیں قدم رکھ رہا ہے بائیں رکھ رہا ہے، یہ گہری نظر ہے، تب جا کر آپ کا بچہ اس نہج کا بنے گا اتنی تربیت کے بعد کہ وہ آپ کے لیے دنیا میں عزت کا سبب، اور جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کی بخشش کا سبب بنے گا۔ تو بچوں کی تربیت کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور سب سے بیسٹ اچھی بات یہ ہے کہ نیک بچوں میں اپنے بچوں کو آنا جانا رکھیں۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض پڑوس کے بچے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گلی میں پھرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے بچے نہ بھیجو، نہ بچے کا رنگ جلدی پکڑ لے گا۔ اور آج تو جو طوفان بدتمیزی برپا ہے وہ موبائل کا ہے۔ اب اپنے بچے کو چپ کرانے کے لیے موبائل دے دیتے ہیں، یہ مستقل موضوع ہے بچے اور موبائل کا استعمال۔ لیکن اب کم از کم اتنا ضرور رکھیں کہ ہماری وہ بہترین ہمارے لیے خوبصورت چیز ہے، بہترین چیز ہے دنیا کی چیزوں میں سے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہمارے بچے اس نہج پر پہنچ جائیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں ہمارے قوت بازو بن کر رہیں، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں ہمارے لیے مغفرت کے اسباب بنا دیں وہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے بچوں پر گہری نظر رکھو، قدم قدم پر، لمحہ بلمحہ، آن گھڑی گھڑی، ورنہ نیک بچوں کے ساتھ ان کی دوستی ہونی چاہیے۔ ذرا بھر بھی بچوں میں کمی بیشی ہو فوراً قریب کریں، اپنے بچوں سے پیار کریں۔ پیار ان کا یہی ہے کہ اس نہج پر ان کو بنا کر جائیں کہ کل کو دعائیں دیں ہمارے ماں باپ نے بڑی محنت کی، آج ہم کسی نہج پر پہنچ گئے۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو وقت کا امام پیشوا رہبر رہنما بنائے۔